در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، در ندی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل، جدھر وہ علی مقام ہوگا، خدا بھی ہوگا۔ میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے، میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے، وابستہ آج بھی میری، وابستہ آج بھی میری قسمت علی سے ہے، میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ حسن حق واقف اسرار جلی یاد آیا، مرکز فخر دو عالم کا ولی یاد آیا، جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرا، جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرا، مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا۔ ناظرین محترم، آج 13 رجب ہے اور یوم ولادت ہے مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا، بت شکن شیر خدا، فاتح خیبر، حیدر کرار، داماد رسول، امام الاولیاء، مولود کعبہ، اور جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں پس علی اس کا مولا ہے۔ وہ جس کے لیے کہا گیا ہو کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کا مقام کیا ہوگا کہ جس کا نسب بھی اعلیٰ ہے، حسب بھی اعلیٰ ہے۔ مولا کائنات چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا آج ذکر مقصود ہے۔ آج آپ کی ولادت کا دن ہے تو ہم یہ خصوصی پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں بہت ہی محترم شخصیات، میرے پینل میں، میرے ایوان میں تشریف فرما ہیں، ممتاز و محترم شخصیت، خوبصورت الفاظ، خوبصورت خیال رکھنے والی شخصیت، آپ انہیں پسند کرتے ہیں، ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، حضرت مولانا سید حمزہ علی قادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک اور آپ کی بہت ہی جانی پہچانی اور ہم سب کی محبوب شخصیت، بڑی زندگی اور بڑی مدلل گفتگو کرنے والے جناب علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں خوش آواز، خوش انداز، خوش گلو ثنا خاں، آپ کے ہم سب کے پسندیدہ جناب ذوالفقار علی حسینی صاحب۔ السلام علیکم۔ مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی ہے۔ کعبے میں ولادت عظمت کی طرف اشارہ ہے، کوئی حکمت ہے اللہ رب العزت کی؟
سب سے پہلے تو میں آپ کا اور کیو ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ یاد ولادت مولا علی منائی، اور یہ مہینہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور ہم نے دیکھا کہ یہ اصل میں اللہ والوں کا بھی مہینہ ہے کیا بات، کہ مولا کائنات شہنشاہ ولایت ید اللہ اور زوج بطول اور اسد اللہ حضرت سید علی رضی اللہ عنہ کی ولادت بھی عین 14ویں شب کو، جبکہ آسمان کا مہتاب دنیا کو، ارض خاکی کو، تراب کو روشن کر رہا تھا، مہتاب بو تراب کعبے کو اندر سے روشن کر رہا تھا. کیا بات، کعبے کی ولادت، کعبے میں ولادت. مگر مجھے اجازت دیجیے کیونکہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ میلاد اور مولود علی کی نسبت سے محفل کی ہے، تو تھوڑا سا پس منظر میں جاؤں گا، کیونکہ ہماری ہر بات آقا و مولا سید العالمین رحمۃ اللہ امین محمد رسول اللہ جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ یتیمی بے یتیمی آپ نے دیکھی، عبد الیتیم ہے، آپ کو معلوم ولادت سے پہلے والد کا وصال ہوا، 6 سال کی عمر تھی، والدہ رخصت ہو گئی، دادا جان کے پاس آئے تو صرف 2 سال رہ سکے، 8 سال کی عمر تھی جو دادا جان رخصت ہو گئے. اس کے بعد اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس تشریف لائے، اور جناب ابو طالب جو زمزم کے سقایا تھے اور کعبہ کے متولی تھے. حجاج جو اس زمانے کے انداز سے آتے تھے، جو قافلے آتے تھے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں سب سے بڑی شخصیت خانوادہ ابراہیم کا جو خلاصہ تھا وہی فضیلت مآب رہا ہے، تو جناب ابو طالب کے پاس تشریف لاتے تھے اور دعائیں کراتے تھے. لیکن جب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے 8 سال کی عمر میں جناب ابو طالب کی سرپرستی میں رہے، تو جب کوئی دعا کے لیے آتا تھا قافلہ تو جناب ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاتے تھے کعبے کے پاس. ایک مرتبہ قافلہ آیا اور اس نے بارش نہ ہونے کی شکایت کی، تو آپ دعا فرمائیے، ذرا ٹھہرو. تو تشریف لے گئے اور اپنے پیارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے تشریف لائے، اور کعبے کی دیوار سے پشت مبارک ملا کر آپ کو کھڑا کیا اور کہا محمد ذرا دعا تو مانگو کہ بارش ہو جائے. حضور نے اپنے ننھے ہاتھ، معصوم ہاتھ اٹھائے، آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے دعا کے لیے کہ چاروں طرف سے بادل آئے اور جھوم کے برسنا شروع ہو گئے. جناب ابو طالب خوش ہوئے اور اپنے بھتیجے کو کاندھے پہ لے کر اپنے گھر کی طرف چلے. موسلادھار بارش ہو رہی ہے اور وہ نعت پڑھ رہے، استاذ الغمام وجل کریم. کچھ مضمون ایسا تھا کہ ساری دنیا تو بادلوں سے پیاس بجھاتی ہے اور بادل میرے بھتیجے کے روشن چہرے سے پیاس بجھاتے ہیں. کیا بات، سبحان اللہ. اس کیفیت میں تشریف لائے، اپنی اہلیہ کو جو حضور کی چچی ہیں ان کے سپرد کیا. انہوں نے کپڑے بدلے، کھانے کا دسترخوان چنا گیا. تو حضرت ابو طالب سے انہوں نے پوچھا فاطمہ بنت اسد اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کیا بات ہے آپ بہت خوش ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ محمد کا رب جو ہے وہ محمد کی دعا بہت جلدی قبول کرتا ہے. پھر یہ واقعہ سنا ہے بارش کا. سرکار تشریف فرما تھے تو چچی جان بیٹھی ہیں دیکھ رہی ہیں. حضور نے پوچھا کہ چچی جان کیا بات ہے، میں کھانا کھا لوں؟ کا نہیں، میں چاہتی ہوں کہ تمہارے سامنے بیٹھی رہوں، کہ تم اکیلے نہ کھاؤ کہ تمہیں تمہاری ماں یاد نہ آئے. پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ محسوس کیا کہ چچی کچھ خاص توجہ سے دیکھ رہی، تو کہا چچی جان آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کہا محمد ایک بات ہے، تمہارا رب تمہاری دعائیں بہت جلدی قبول کرتا ہے، تو میرے لیے دعا کرو. جبکہ ان کی اولاد پہلے ہے، کثیر العیال تھا یہ خاد والا. تو کہا محمد تم دعا کرو کہ مجھے اللہ تمہارے جیسا ایک بیٹا دے دے. واہ واہ. تو حضور نے کہا چچی میں یہ تو نہیں کہتا کہ میرے جیسا بیٹا دے دے، لیکن میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ایسا بیٹا دے دے جو بڑا ہو کے میرا ساتھ دے دے. کیا بات، اللہ کیا. تو یہ دعا تھی، یہ دعا سرکار کی کہ حضرت علی رضی اللہ تشریف لائے اور بیت اللہ شریف کے آغوش میں آئے، کہ آغوش کعبہ میں آئے، کہ آغوش نبی میں آئے. اللہ اکبر. اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک حضور تشریف نہیں لائے. کیا بات. جس بے صورتی نے جو صورت بنائی تھی نا سب سے عظیم و حسین، اس کو اس نور نے بھی نہیں دیکھا جو ولایت کا نور تھا، کسی اور کو نہیں دیکھا، حضور کو دیکھا. کیا بات. شاہ صاحب نسب کتنا اہم ہوتا ہے، کس کی اولاد ہیں، کس نسل سے ہیں، یہ کتنا اہم ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے تو قبلہ صابری صاحب یہ اجماعی مسئلہ ہے علم تشریحات، علم نفسیات، علم اخلاقیات کا، کہ انسان کی شخصیت اور اس کے کردار کے اندر اس کے نسب کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. ٹھیک. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو آپ دیکھ لیجئے، یہ سابقہ انبیاء کو دیکھ لیجئے، تو قرآن کریم میں ایک نے متعدد جگہوں پر
نسب کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی معنویت کو ذکر کیا گیا. یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں سورہ رعد میں دیکھیے، سورہ طور میں دیکھیے. وقت مختصر ہے، میں اس طرف آیات کی طرف نہیں جاتا، صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ وہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں، صحیح احادیث کے اندر موجود ہے کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جاتے ہیں ان کو تمام چیزوں سے سیریابی کرا دی جاتی ہے، بہرمند کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کی کامل طور پر تمانیت، ان کی قلبی تمانیت کے لیے اللہ رب العالمین پھر ان کی رضا کے لیے وہ اہل ایمان جو اپنے عمل کی کوتاہی کی بنا پر اس منزلت پر تو نہ پہنچے لیکن اس جنتی کے دل کے قرار کے لیے اللہ رب العالمین ان کی بیویوں میں سے، ان کے بچوں میں سے، ان کے اولادوں میں سے ان کے قریب لا کر جنت میں ان کو بساتا ہے. تو اولاد اور نسب کی اہمیت ایک گویا کہ واضح طور پر موجود ہے. شریعت مطہرہ کا البتہ صاحب یہ قاعدہ ہے کہ نسب کی اہمیت ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، لیکن شریعت مطہرہ کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ ایمان کے بعد ہے. ٹھیک ہے. اب اس حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو قرآن مجید برہان رشید نے جہاں پر نبی کریم علیہ السلام کے قلب منیر کو اطمینان دیا ہے، وہاں پر دیگر تقاضوں کے ساتھ اہم تقاضا یہ تھا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. تو حضور علیہ السلام کی قلبی تمانیت کے اعتبار سے آپ کے گھرانے اور آپ کے نسب کی خوبی کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بیان کیا. پھر وہ آیت کریمہ جس کو اکثر مفسرین نے جس کا معنی یہ کیا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ کرام اپنا مال لے کر آئے کہ حضور علیہ السلام کی سخاوت کا دریا ایسا بہتا ہے کہ جو مانگنے آتا ہے سرکار علیہ السلام سب اٹھا کر دے دیتے ہیں. اب حضور علیہ السلام کے صدقے ہمیں ایمان ملا، رحمان ملا، قرآن ملا، اور پھر ہم مدینے میں آئے تو ہمارے وہاں تو قحط سالی ہوا کرتی تھی، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی بنا پر ایک سال میں 2 پھل ہو رہے ہیں. تو وہ اپنے گھروں سے سامان اور اپنے کھیت اور اپنے مال لا کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو قرآن مجید برہان رشید نے ان کے عمل کی غمازی اور پھر خاص طور پر حضور علیہ السلام کی جو عنایات ہے، جو آپ کے نسب پاک کی تطہیر ہے، اس کو ذکر فرمایا کہ جب حضور باہر جلوہ گر ہوئے تو دیکھا کہ مسجد کے باہر گویا کہ مال کا انبار لگا ہوا ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کس لیے لائے ہو؟ تو کیا حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے شب و روز اتنی دین کی خدمت کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں اگر کوئی سائل آ جاتا ہے تو آپ ہر چیز اس سے عطا کر دیتے ہیں. تو ہم نے چاہا کہ یہ مال آپ کی خدمت میں پیش کریں، آپ اس تحفے کو قبول فرمائیں تاکہ اس کے ذریعے آپ کہ اہل بیت بھی خوش ہوں اور آپ جس کو دینا چاہے دے دیں. تو اس وقت قرآن مجید برہان رشید کی آیت نازل ہوئی جو بڑی مشہور معروف ہے، اور اکثر اجلہ مفسرین نے اس کے نزول کا یہی سبب ذکر کیا ہے کہ ان صحابہ کے اس اخلاص کو رد نہیں کیا گیا، بلکہ اس دین کی اور اس بدلے کی صحیح سمت بتا دی گئی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، یعنی میں نے جو دینی خدمات تمہارے سامنے کی، تمہارا تعلق تمہارے رب کے ساتھ جوڑا ہے، تو اس پر کسی اجر کا تقاضا نہیں کرتا. ہاں میرے دل کو خوش کرنا چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربہ، میرے اہل بیت میری اولاد سے محبت کرو. یہ نسب کی اہمیت ہے. اسی لیے حضور نے ذکر فرمایا تھا کہ بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا، کہ میں ہمیشہ بہترین خاندانوں کے اندر مبعوث ہوتا رہا ہوں. تو حضور نے اپنی فضیلت کا مقدمہ بھی جو باندھا ہے وہ نسب کے حوالے سے باندھا ہے. ٹھیک، پہلے کلام سماعت کرتے ہیں. ذوالفقار علی حسینی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. حضرت مولا علی کی منقبت آئیے سماعت کرتے ہیں. ہم طلبگار سخاوت یا علی مشکل کشا، ہم طلبگار سخاوت یا علی مشکل کشا، ہم طلبگار سخاوت یا علی مشکل کشا، تم عنایت ہی عنایت یا علی مشکل کشا، تم عنایت ہی عنایت یا علی مشکل کشا، ہم طلبگار سخاوت یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا. بازوے خیبر شکن اور لقمہ نان جوی، بازوے خیبر شکن اور لقمہ نان جوی، اے شہنشاہ قنات، اے شہنشاہ قنات یا علی مشکل کشا، اے شہنشاہ قنات یا علی مشکل کشا.
آپ کو نسبت رسول اللہ سے ہے اور میں، آپ کو نسبت رسول اللہ سے ہے اور میں آپ سے رکھتا ہوں نسبت، آپ سے رکھتا ہوں نسبت، یا علی مشکل کشا آپ سے رکھتا ہوں نسبت، یا علی مشکل کشا۔ عاشقوں کا دل ہے کعبہ اور دل کی دھڑکنیں، عاشقوں کا دل ہے کعبہ اور دل کی دھڑکنیں، مطرب جشن ولادت، مطرب جشن ولادت، یا علی مشکل کشا، مطرب جشن ولادت، یا علی مشکل کشا۔ مرد مومن کا سہارا حریت کی آبرو، مرد مومن کا سہارا حریت کی آبرو، قلب مومن کی حرارت، قلب مومن کی حرارت، یا علی مشکل کشا، قلب مومن کی حرارت، یا علی مشکل کشا۔ میں افکار و خیالات کے اظہار کے لیے انہیں دعوت دے رہا ہوں، اس شخصیت کو کہ جو خوبصورت سوچتے ہیں، خوبصورت بولتے ہیں، فکر بھی خوبصورت ہے، الفاظ کا پیرہن بھی جن کا خوبصورت ہے، بڑے خوبصورت انداز سے اپنا معافی ضمیر لوگوں کے اذہان و قلوب میں انڈیل دیا کرتے ہیں۔ محبتوں سے استقبال کیجئے ممتاز عالم دین، محترم خطیب حضرت مولانا سید حمزہ علی قادری صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک وسعدیک اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع علم وحلم وحکم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ حاضرین و سامعین و ناظرین، اپیا ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے یہ محفل نعت اس سال ثواب کے لیے جناب گوہر یعقوب صاحب کی والدہ ماجدہ مرحومہ اصغری بیگم رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ کیو ٹی وی کا ہمیشہ سے یہ طریقہ اور سلیقہ رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا ذکر رہے اور محبتوں کی محفل سجی رہے۔ محفل نعت اگر نہیں ہوتی، منزل عشق سر نہیں ہوتی اور ان کی چوکھٹ سے آشنا ہو کر زندگی در بدر نہیں ہوتی، ان کی چوکھٹ سے آشنا ہو کر زندگی در بدر نہیں ہوتی، میرے سرکار کی ثنا کے بغیر بندگی معتبر نہیں ہوتی۔ جب تک درود و سلام نہ پڑھیں اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی، میرے سرکار کی ثنا کے بغیر بندگی معتبر نہیں ہوتی۔ ان کو ہوتی ہے سب خبر حمزہ، خود خبر کو خبر نہیں ہوتی۔ اس قدر خوبصورت محفل ہے۔ ابھی نعت پڑھی جا رہی تھی، میں انہیں پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ، تو جناب اعجاز الحق صاحب کو میں دیکھ رہا تھا اور غالباً منظر کے پس منظر میں شیئر کر رہا تھا کہ آپ کے والد کو یہ نعت بڑی پسند تھی، اور ایک خاص موقع پہ جب باد مخالف تنخو ہوئی تھی تو یہ شعر انہوں نے مجھے بھی سنایا تھا کہ میں گھبراتا نہیں ہوں، میرا بھی کوئی ہے، میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ۔
اور کوئی کچھ کر کے جاتا ہے تو یاد باقی ہوتی ہے. آج جو آپ اس محفل میں ہیں اعجاز الحق صاحب، اس لیے کہ آپ کے والد نے بھی محفل ناز سجائی اور ایوان صدر میں بھی محفل سجائی ہیں، اور گوہر یعقوب صاحب اس لیے محفل میں ہے کہ ان کی والدہ محفل سجاتی تھی. جو محفلوں میں جاتا ہے ایک دن محفل اس کے گھر آ جاتی ہے، جو محفلوں میں جاتا ہے ایک دن محفل اس کے گھر آ جاتی ہے. اور ویزا کسی محکمے میں ملتا ہو، کسی سفارت خانے میں ملتا ہو، ہم تو سمجھتے اشارہ کسی محفل میں ہوتا ہے، حاضری کا اشارہ کسی محفل میں ہوتا ہے. مجھے کہنے دیجئے اہل محبت ہے، تسلیم میاں ہیں، ان کی رضا میری تسلیم. ہمیں تو کسی دربار کسی مزار سے اشارہ ہوتا ہے، ہمیں تو دادا اور بابا پاک پتن والوں کے یہاں سے یہ فیض حاصل ہوا کہ ہم مدینہ شریف پہنچے. بہرحال مختصر وقت میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا. جو محفل میں ابھی تک اور سب سے پہلے آغاز محفل میں قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، اور قرآن میں سب کچھ ہے. قرآن طبیان لکل شیء. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی نسبت اللہ کو اتنی عزیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام سے قسم ذکر فرمائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے پیارے حبیب، آپ قسم کا تیور تو دیکھیے. فرمایا میں قسم نہیں کھاتا، قسم نہیں ذکر کرتا، مگر قسم ذکر کرتا ہوں اس لیے کہ تم اس شہر میں چلتے پھرتے ہو. میں مکے کی قسم نہیں ذکر کرتا کہ کعبہ ہے، زمزم ہے، صفا و مروہ ہے. میں مکے شہر کی قسم اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ وانت حل بہذا البلد، کہ پیارے حبیب تم اس میں موجود ہو، تم چلتے پھرتے ہو. والد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور وہ جو پیدا ہوا. ہم تو وہی مراد لیں گے جو مکے میں پیدا ہوئے. مکہ جن کا مولود شریف ہے، یعنی میلاد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہو گیا ہے. اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یا سید ابراہیم علیہ السلام جد امجد، مکہ مکرمہ بلد امین مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مکہ مکرمہ کی کیا شان ہے، یہی وہ شہر ہے جہاں حضور تشریف لائے. اور میلاد کی نسبت سے مکہ شریف کو اللہ نے جو حضور سے نسبت عطا کی ہے وہ کسی نبی کو نہیں دی. لاکھوں نبی آئے، تشریف لائے، آئے حج پہ آئے، زیارت کے لیے آئے، لیکن مکے میں پیدا نہیں ہوئے. حتیٰ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اولاد میں ہیں، وہ وہاں ان کی پیدائش نہیں ہے، انہوں نے ہجرت کی ہے. اگر ولادت پاک ہے تو صرف ولادت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مکہ شریف مولود نبی ہے. اور گوہر صاحب مبارک ہو، آپ نے سوچا ہو نہ سوچا ہو، عطا تو وہ کرتے ہیں. آج ایسی نسبت اس محفل کو ملی ہے کہ 12ویں شب ہے اور پیر کی شب ہے. تاریخ بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور رات بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وہ ربیع الاول کی 12ویں شب جو مکہ شریف سے جانا نہیں چاہتی تھی، رو رو کے دعا کر رہی تھی. شبنمی آنسو بہ رہے تھے، یا اللہ میں رات ہوں، میں اندھیری ہوں، میں تاریخ ہوں، آج تیرے پیارے حبیب سب تشریف لانے والے ہیں. حضور رات میں آ جائیں تو میں بھی روشن ہو جاؤں گی. رات ڈھلنے لگی، جانے کا وقت ہوا، کعبے سے لپٹ گئی، دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ حضور آ جائیں، حضور آ جائیں. رات ڈھلنے لگی، تشریف نہیں لائے سرکار. اس طرف سے مکے کی پہاڑیوں سے دن تیز قدم چلا آ رہا تھا. روشنی کی ہر قدم تڑپ کر دعا مانگنی تھی، یا اللہ میں روشن ضرور ہوں، میں دن ضرور ہوں، لیکن اگر حضور رات میں تشریف لائے تو میلاد کی شب مشہور ہوگی، مجھے کوئی یاد نہیں کرے گا، میں دن ہو کر بھی بجھ جاؤں گا. رات اپنے لیے دعا مانگ رہی تھی، دن اپنی دعا مانگ رہا تھا. اللہ نے دونوں کی دعا قبول کی. رات بی بی آمنہ کی چوکھٹ چوم کے جا رہی تھی، صبح آنگن میں اتر رہی تھی. سحر کا وقت آ کہ حضور تشریف لے آئے. ایک ایسا نور پھیلا کہ مشرق مغرب شمال و جنوب روشن ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھر آج جو والدہ کے اصال ثواب کے لیے ہے، پھر جو آیات پڑھی گئی سورہ الاسرہ کی، وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. کسی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسے سلوک کریں؟ زندگی میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ کیسے اچھا سلوک کریں؟ سرکار نے فرمایا، اب ان سے محبت کرو جن سے وہ محبت کرتے تھے، ان کی عزت کرو جن کی وہ عزت کرتے تھے. اپنی نمازوں کے ساتھ ان کے لیے نمازیں پڑھو، اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے روزے رکھو. اللہ اکبر. والدہ کی اصال ثواب کے لیے کتنی مشہور حدیث شریف ہے. حضرت سعادت اپنی والدہ کے وصال کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کچھ صدقہ کروں تو کیا اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے گا؟ حضور نے کہا، نعم، ہاں پہنچے گا. ہمت اور بڑی، یہ بھی پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ فرمایا،
پانی تقسیم کرو، الماء پانی، مدینہ میں پانی کی ضرورت تھی، انہوں نے کنواں کھدوایا اور وقف کیا اور اعلان کر دیا ہاذہ لام سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ معنی یہ نہیں تھا کہ سعد اعظم کی والدہ آ کے پانی پئیں گی، معنی یہ تھا کہ مخلوق جو پانی پیے گی اس کا ثواب حضرت سعد کی والدہ کو ملے۔ اب یہ جو آپ نعتیں پڑھ رہے ہیں، یہ جو ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، اور جو لوگ عمرہ کریں گے، آپ کا ثواب کم کیے بغیر اپیا اصغری بیگم مرحومہ کو اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن کی اس آیت پہ پہنچے تھے، استاد نے یہ آیت پڑھائی، وہ نے احسانہ کا حصہ پڑھا، قرآن کو بند کیا، گھر تشریف لے آئے، ماں سو رہی تھی، قدم پاؤں دمانا شروع کیے، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، والدہ کی توجہ اس طرف ہوئی، کہا کیا ہوا، کیا بات ہوئی تیفور، کیا بات ہوئی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا آج میں قرآن پڑھ رہا تھا تو استاد نے کیسی آیت پڑھائی، میں حیران ہوں، اس پہ عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں باپ تو خود سراپا احسان ہوتے ہیں، میں والدین کے ساتھ کیسے احسان کر سکتا ہوں؟ والدہ نے یہ بات سنی، ان کا ہاتھ ہاتھوں میں لیا، صحن میں آئی اور آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، اے اللہ تو نے میرا بیٹا میری طرف بھیجا، میں نے اپنا بیٹا تیری طرف بھیج دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماں باپ کو بھی چاہیے، ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو اللہ کا راستہ، رسول کا راستہ دکھائیں، اور اسی طرح اولاد اپنی ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی تعظیم، ماں باپ ماں باپ ماں باپ۔ سرکار نے فرمایا یہ دو جنت کے دروازے ہیں، جس میں سے ایک بھی چلا گیا تو سمجھو ایک دروازہ بند ہو جائے گا۔ لوگوں جلدی کرو، اپنے ماں باپ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، مانگتے رہو، مانگ لینا، یہاں مانگنا، حرم میں جا کے مانگنا، لیکن ماں باپ سے معافی مانگنے میں جلدی کرو۔ بندوں سے کا حق رہ گیا تو جلدی کرو، کہ بندہ گزر گیا تو پھر ملتا نہیں ہے۔ اللہ سے تو جب چاہو گے جہاں چاہو گے معافی مانگ لو گے، لیکن بندہ گزر گیا، ماں باپ گزر گئے تو پھر وہ ملتے نہیں ہیں۔ کتنی مشہور حدیث شریف ہے، اور ابن ماجہ میں ہے، نسائی میں ہے، اور مجموع الزوائد حدیث کی کتاب ہے، بڑی جید راویوں سے یہ حدیث شریف ہم تک پہنچی ہے کہ سرکار نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضور کلیات کے ماہر ہیں، بڑے جامع الکلام ہیں، حضور نے فرمایا جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ ماں کے قدموں کو چومنا ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو چوما ہے، جیسے جنت کی چوکھٹ کو چوما ہے۔ اور اگر ماں باپ کا وصال ہو گیا ہے تو ان کی قبروں کی پائیدی کوئی بوسہ دینا ہمارے مسلک میں ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو چوما ہے۔ ورنہ حدیث شریف میں تو بہت آیا ہے کہ جمعے کے دن اگر ماں باپ کی قبروں کی زیارت، خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہو کہ ماں باپ راضی دنیا سے نہ گئے ہوں، تو لوگوں اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے، ورنہ معاملہ دوسری طرف، عالم ہو عابد ہو زاہد کوئی ہو۔ وہ حضرت جریج کا بڑا واقعہ مشہور ہے، بڑے عابد تھے، نماز پڑھے تھے، ماں نے آواز دی تو سوچا میں نماز پڑھوں، میں اس سے کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ ماں نے کوئی بات ناراضگی کی کہہ کر وہ تشریف لے گئی، تو بڑے عابد و زاہد تھے، لیکن آزمائش میں ڈالے گئے، ایک الزام ان پہ لگا، وہ سمجھ گئے، ماں کے پاس گئے، ان سے کہا ماں اپنی وہ دعا واپس لیجئے، آپ مجھے معاف کیجئے۔ جب ماں سے معافی مانگ کر آئے تو وہاں واقعہ بدل گیا، اس چھوٹے بچے نے گواہی دی کہ میں اس کی اولاد نہیں ہوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں جو ہے وہ آپ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں، آپ کے اور ہمارے درمیان محترم علامہ حمزہ علی قادری صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی والسلام علی عباد الذین اصطفی، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لبیک وسعدیک اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، غافر البلاء والوباء والقهر والمرض والعلم، معدن الجود والکرم، منبع علم وحلم حکم، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کہیں معلومات پہ کسی نے انعام بخشا، یہاں ڈاکٹر صاحب نے محبت کا اکرام بخشا۔ معلومات سے کچھ نہیں ہوتا ہے، محبت سے سب کچھ ملتا ہے۔ وہ جنت خدا کی بنائی ہوئی ہے مگر مصطفیٰ کی بسائی ہوئی ہے، وہ دوزخ خدا کی لگائی ہوئی ہے مگر مصطفیٰ کی بجھائی ہوئی ہے۔ ARY ڈیجیٹل اور QTV اور حاجی صاحبان حاجی عبداللہ صاحب رؤوف صاحب، اللہ اکبر، کسی کا نام لینے میں تقدم تاخر سوء ادب نہ ہو، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامک چینل کو وہ ترقی عطا فرمائی ہے جس نے ہمیں محبت کا نور بخشا ہے۔ معراج کی شب ہے، آج کی محفل گواہی دے رہی ہے، آج ہی کی رات معراج کی رات ہے۔ بلانے لے جانے اللہ سبحانہ تعالیٰ، سبحان الذی اسری بعبدہ، لے جانے والا اللہ تعالیٰ ہے، سبحان اللہ تعالیٰ ہے، جانے والا عبد خاص جانے والا ہے، جس کے حالے میں شمس و قمر ہیں، وہ تارا چمکنے والا ہے،
آج آسمان پر زمین کا اجالا ہے، آج آسمان پر زمین کا اجالا ہے۔ یہ محفل ایسی فوق نور بنی ہوئی ہے کہ مجھے لگتا ہے آسمان کے ستارے ماند ہیں، محفل میں عشاق کی آنکھیں اس سے زیادہ روشن ہیں۔ کیسا مضبوط، کیسا روشن حوالہ ہے۔ 27ویں شب ہے تو قرآن کا 27واں پارہ ہے۔ اہل محبت کی یادداشت کے لیے اللہ نے ہماری بڑی مدد کی ہے۔ اللہ اکبر کہ معراج کی شب 27ویں شب ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ سفر تو ٹھیک ہے 15ویں پارے میں، لیکن جو آپ یہ آگے گئے، بہت آگے گئے سرکار، اللہ رب کا دیدار ہوا اور بہت قریب ہو گئے کعبہ قوسین۔ ارے جس کو رب نے قوسین جیسا قرب دے دیا ہو، ان کمانوں کو توڑ کون سکتا ہے؟ جس کو رب نے قریب کیا، مقرب کیا، اللہ اکبر، جہاں رب نے فاصلے ختم کر دیے، قاب کے اس فیصلے کو کون ناپ سکتا ہے؟ جس کو رب نے کہا فاصلے کچھ نہیں رہے، اتنے بھی نہ رہے، جیسے دو کمانے مل جائیں تو فاصلے مٹ جاتے ہیں۔ الحمدللہ ثانی 27واں پارہ ہے اور 18,000 عالم کی سیر ہے، تو 18,000 عالم کے رسول کو مشاہدہ کرایا ہے۔ حضور شاہد بھائی، حضور شاہد بھی ہیں اور مشہود بھی ہے، حضور سمیع بھی ہیں بصیر بھی ہیں۔ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، رسول سمیع ہے بصیر۔ یہ ضمائر کا حسن اسی میں تو ہے۔ یہ معراج کا سفر ہے، کہیں واضح ہے، کہیں مبہم ہے، کہیں صرف استعارہ ہے۔ کون لے گیا؟ سبحان صفت ہے، پوچھو کون لے گیا؟ اللہ نے نہیں کہا اللہ لے گیا، وہ لے گیا جس کی ذات پاک ہے۔ تو پوچھو اس سے جو ساتھ گیا ہے۔ لے جانے والے کے بارے میں پوچھنا ہے تو جانے والے سے پوچھو، کون گیا ہے تو اس سے پوچھو جو لے گیا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا قریب، ایسا مابین اللہ اور رسول کے درمیان ہمیں محبت والوں کو کر دیا ہے۔ وہ سمیع ہے، جب حضور گفتگو کر رہے تھے تو اللہ سمیع تھا۔ اللہ اکبر، اور جب اللہ کلام فرما رہا تھا تو حضور سمیع تھے، جب اللہ مشاہدہ کرا رہا تھا تو حضور بصیر تھے، اور جب حضور کو اللہ نے اپنی رحمتوں اور صفات کی تجلیات سے مزین کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آئینہ بنایا اور آئینہ دیکھا تو پھر حضور مشہود تھے اور اللہ بصیر تھا۔ 27واں پارہ ہے، 18,000 عالم کی سیر کرائی ہے، تو مسلسل 18 آیتوں میں اس سفر کو بیان کیا ہے، ایک دو نہیں، اللہ اکبر 18 آیتیں ہیں، النجم الہوا سے کبریٰ تک، رب الکبریٰ تک، مسلسل 18 آیتیں ہیں، اور اس میں بڑی مشکل مضامین، بڑے مشکل مضامین ہے۔ اللہ اکبر، ہر مشکل محبت آسان کرتی ہے، ورنہ ڈاکٹر صاحب کچھ کم مشکل کر کے گئے میرے لیے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو میرا یہاں کھڑا ہونا میرے لیے مشکل تھا، میں نے کرسی ہٹوا دی کہ میں آج ان کا جانشین بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، وہ میری نگاہ میں رہے، یہ بڑی بات ہے، اور جو محفل میں آیا ہے وہ اللہ کی پناہ میں ہے، وہ حضور کی نگاہ میں ہے۔ ہم خوش ہو رہے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہیں اس لیے کہ جانے والا رسول ہمارا ہے۔ یہ جشن کیوں منا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی رات محبت والوں کی مسجدیں سجی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے بھی سفر میں مسجدوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے جشن کیوں نہیں منائے کہ یہ ہمارے رسول کا معجزہ ہے۔ اور کسی رسول کو یہ معراج معراج ہوئی ہے، لیکن وہ اس مقام میں قرب پر کسی کو نہیں ہوئی ہے۔ بلکہ مجھے ایک بات بتائیے، اپنی تسلی و تشفی کے لیے ایک سہارا لیتا ہوں، کیونکہ کچھ وہ مشاہدات بھی ڈاکٹر صاحب نے بیان کیے ہیں جو میرا آج کی شب حضور نے دیکھے ہیں، اور ہمیں اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، لیکن ایک بات بتاؤں، کسی لاکھوں نبیوں میں کسی ایک نبی کا یہ قول بتا دیجئے، لاکھوں نبیوں میں اور سینکڑوں رسولوں اور 4 صحابی کتاب، ایک قول بتا دیجئے کہ کسی نبی نے یہ کہا ہو اپنی امت سے کہ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، گر جاؤ گے تو میں اٹھاؤں گا، گنہگار بھی مر جاؤ گے تو میں شفاعت کروں گا۔ کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا، صرف ہمارے رسول نے کہا۔ اور اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے معافی بھی مانگنی تو اللہ سے مانگو۔ اللہ اکبر، کسی کو بیچ میں وسیلہ کیوں بنائے، کسی کی شفاعت کا انتظار کیوں کرے؟ وہ ہماری شہرت سے قریب ہے مولانا، وہ تو ہماری شہرت سے قریب ہے، مزہ تو جب آئے جب تمہیں یقین آ جائے کہ تم بھی اس سے قریب ہو۔ ہماری اصلاح اس لیے نہیں ہو پاتی کہ ہم اس کو تو قریب سمجھتے ہیں، خود کو قریب نہیں سمجھتے۔ بچوں سے پوچھا کرتا ہوں کس کے پاس سے آئے؟ اللہ کے پاس۔ کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب کس کے پاس ہو؟ اللہ
اب بھی اللہ کے پاس ہو، اب بھی اللہ کے پاس ہو. اللہ اکبر اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے معافی مانگو. وہ خود اپنے بندوں کو معاف کرنے والا. مجھے آیت ہے اللہ لطیف من بعدہ، اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں بہت مہربان، لیکن وہ بندوں کو براہ راست معاف کر دے، یہ شان رب جلیل ہے. اور سفارش سے معاف کرے تو شفاعت کرنے والے، سفارش کرنے والے کی عظمت کی دلیل ہے. خود معاف کر دیتا تو اس کی شان جلیل ہے، اور کسی سے سفارش کروائے اور اس کی سفارش پہ بخشے تو اس شفاعت جس سے کرائی جا رہی ہے، سفارش کرائی جا رہی ہے، اس کی عظمت کی دلیل ہے، اس کی عزت کی دلیل ہے، اس کی محبت اور مقبولیت کی دلیل ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر سفارش بھی کیسی ڈاکٹر صاحب؟ سفارش کرنے والا جو ضرورت مند ہوتا ہے پہلے وہ سفارش ڈھونڈتا ہے، پھر اسے کہتا ہے میری سفارش کر دیجئے. اللہ اکبر. وہ سفارش کرنے والا سوچتا ہے پتہ نہیں میری بات مانی جائے گی کہ نہیں، میں ان کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں، تم کیسے میرے پاس آ گئے؟ میرے تعلقات ایسے نہیں ہیں کہ میں سفارش کر سکوں. لیکن یہ عجب معاملہ ہے، ہم پریشان ابھی گئے بھی نہیں آئے، شفاعت کرنے والا شفاعت کر رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اپنے رب سے اس نے شفاعت مانگ رہے ہیں. کس کی تاب ہے اور کس کی مجال ہے کہ پوچھ سکے فاؤہا الی عبدہ ما اوہا. میں کیا باتیں ہوئی ہیں، بڑی خاص باتیں ہوئی ہیں. راز و نیاز کی یہ جو کبھی آپ محفل سما میں سنتے ہیں نا، نعت خوانی میں آج کی رات ہے، بڑی رات ہے، اور خاص بات ہے، اللہ رسول کے درمیان بات ہے. یہ قرآن کی ترجمانی ہے سادہ لفظوں میں. سورہ نجم میں جہاں ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا فاؤہا الی عبدہ ما اوہا، عبدہ اللہ جبریل علیہ السلام. اللہ اکبر. عبدہ کی ضمیر معبود کی طرف ہی ہوگی نا، اور جبریل علیہ السلام نے ان کی اصلی شکل میں دیکھ لیں. یاد رکھیے جبریل علیہ السلام حضور کے پاس جب بھی آتے، قرآن لے کر آتے تو کبھی بشری شکل میں نہیں آتے، اپنی اصلی شکل میں آتے تھے. 6666 آیات، اور آئے کب حضور کتنی بات؟ 25,000 مرتبہ آئے 23 سال میں. پتہ چلتا ہے حضور کے پاس صبح بھی آتے تھے اور شام بھی آتے تھے. 23 سال میں تو 25,000 راتیں بھی دن بھی نہیں ہے. 23 سال میں 25,000 مرتبہ آئے، صبح آتے تھے شام آتے تھے. ہاں جب ہم کو ادب سکھاتے تھے، سکھانے کے لیے آتے تھے تو بشری روپ میں آتے تھے. اللہ اکبر. ادب سے بیٹھتے تھے کہ حضور کے سامنے کیسے بیٹھنا چاہیے. یہاں سوال یہ ہوتا ہے سلام میں قیام نہ کرو، یہ نماز کی حالت ہے. یاد رکھیے نماز میں 4 حالتیں، قیام، رکوع، سجدہ اور قاعدہ. 2 حالتیں غیر خدا کے لیے منع ہے، رکوع اور سجدہ غیر خدا کے لیے نہیں ہے. لیکن قیام بھی ادب کے لیے ہے اور قاعدے سے بیٹھنا بھی ادب کے لیے ہے. کسی کے سامنے ادب سے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن درود شریف پڑھتے ہوئے نہیں کھڑے ہو. عجب، بہت ہلکی توحید ہے. بیٹھ کے درود پڑھو تو توحید ہے، کھڑے ہو کے پڑھو تو شرک ہے. قریب والے کو پکارو تو توحید ہے، دور والے کو پکارو تو شرک ہے، دیکھنے والے کو پکارو تو توحید ہے، اور بن دیکھے پکارو تو شرک ہے. میں کہوں حضرات میں تو نہیں دیکھ رہا، میں تو ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں جو مجھے دیکھ رہے، میں تو نہیں دیکھ رہا جن کو میں سنا رہا ہوں. تو کیا یہ پکارنا شرک ہو جائے گا؟ کیا مؤذن کی اذان شرک ہو جائے گی؟ حی علی الصلاۃ. اللہ اکبر. آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح. نماز پہ بھی یاد رکھیے اللہ اکبر. میرے آقا و مولا اللہ اکبر اللہ اکبر تشریف لے گئے. ان کو جانا مبارک، ہمیں ان کا آنا مبارک. جملے ہی ہو سکتے ڈاکٹر صاحب. یا رسول اللہ آپ کو جانا مبارک اور ہمیں آپ کا آنا مبارک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی پوچھے یا رسول اللہ آپ کے ہماری زندگی میں سب سے اہم دن کون سا ہے؟ وہ میلاد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا دن سب سے آنے دن سب سے بڑا دن. اور کوئی حضور سے پوچھے یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں سب سے بڑا دن اور رات کون سی ہے؟ تو شاید حضور کہے میرے لیے معراج کی رات سب سے بڑی رات ہے. جب مجھے اللہ نے مہمان بنایا، حضور تشریف لائے تو وہ تحفہ لے کر آئے جو تحفہ بھی بندے کو رب سے ملانے والا ہے. سبحان اللہ. وہ تحفہ لے کر آئے جو بندے کو رب سے ملانے والا. وہ قاب قوسین کو تو کون پہنچے گا؟ سجدے کے قوسین پہ تو پہنچ جاؤ. پیشانی قوسین، آنکھیں قوسین، ہاتھ قوسین، پاؤں قوسین، تلوے قوسین. سجدے کو تو پہنچ جاؤ. اللہ اکبر اللہ. شاید اس کے آگے دیدار بھی نصیب ہو جائے. حضرات ایک دھوکے میں نہ رہیے گا. جو شخص آج اپنے گھر سے چل کے بستی تک نہیں آ سکتا ہے، وہ کل قیامت خیز زمین میں سے قبر سے نکلتے وقت ٹہلتا ہوا جنت میں نہیں جا سکے گا. دھوکے میں نہیں. میری بہن جو آج اپنے بستر سے اتر کے مسلح پہ نہیں کھڑی ہو سکتی ہے، کل وہ قیامت میں قبر سے سینکڑوں میل کی کھائی بلتی ہوئی آتش میں پورے سمندر ابلتے ہوئے اللہ قبر جنت تک جانا آسان نہیں ہوگا. تو پھر کیسے میں نے اپنی دواسی وفا کو ڈرایا. میں نے کہا بیٹا دیکھو نماز پڑھ رہے ہو ورنہ جنت میں کیسے جاؤ گی؟ تو کہہ لیا اچھا پاپا جان اگر میں نماز پڑھوں گی بھی تو قبر سے نکل کے جنت تک کیسے جاؤں گی، کیسے جاؤں گی؟ پر
ایک سبحان اللہ ہوتا ہے، ایک ماشاءاللہ، ایک جزاک اللہ ہوتا ہے. اس کے بعد ماشاءاللہ جزاک اللہ تیسری ڈگری میں کہیے گا. اس بچے نے مجھ سے کہا پاپا جانی بتا دیجئے میں کیسے جاؤں گی. میں نے کہا کروڑوں نوری سال سے تمہاری روح اماں کے پاس آ گئی، پتہ چلا؟ پتہ نہیں چلا نا. اس کو راضی کر لو، پتہ بھی نہیں چلے گا، عرش پہ پہنچے گی روح. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہرحال وہ تحفہ نماز ہے جو بندے کو رب سے ملانے والا ہے. یہ محفل اللہ تعالیٰ قبول فرما. سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، سلام اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوچ. سبحان اللہ. کیفیت بھی بارہا مجھ پر گزر الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین محترم السلام علیکم. آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری آپ کے پروگرام کیو ٹائم کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہر جمعے کی شب کم و بیش رات 8 بجے سے 9 بجے تک. ایک شخصیت کو ہم اپنے ایوان میں مدعو کیا کرتے ہیں اور ان سے گفتگو کیا کرتے ہیں، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی شخصیت پر اسلام کے اثرات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی کامیابی کے راز جاننے کی کوشش کیا کرتے ہیں اور اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. ہمارے ایوان میں آج جو انتہائی ممتاز و محترم شخصیت تشریف فرما ہے، آپ کی محبوب شخصیت ہے. آپ انہیں بارہا ٹیلی ویژن پر دیکھتے رہے ہیں، بالخصوص کیو ٹی وی پر مختلف پروگرامز میں وہ موتی بکھیرتے رہتے ہیں. علم کے ممتاز عالم دین ہیں، آپ انہیں پسند کرتے ہیں. خوبصورت خیال، خوبصورت الفاظ کا پیرہن، فن تقریر پر عبور ہے، کئی زبانوں پر عبور رکھتے ہیں. قرآن مجید کا ترجمہ الحمدللہ ان چند خوش نصیب شخصیات میں شامل ہیں کہ جنہوں نے کنز الایمان بالخصوص کا ترجمہ اردو زبان میں ریکارڈ کروایا. جناب مولانا سید حمزہ علی قادری صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. میں آپ کی عزت افزائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا کسی خصوصی تعارف کا، لیکن بہرحال آغاز کرتے ہیں. بچپن کیسا گزرا؟ کہاں کس ماحول میں گزرا؟ جی حضرت، مجھے بچپن اپنا بھی سامنے نظر آتا ہے اور میں ان بچوں میں تھا کہ زندگی میرا حق نہیں تھی. میری پیدائش 10 ستمبر 47 کو ہوئی ہے اور پاکستان 14 اگست کو بن چکا تھا. سارے ہندوستان میں فسادات تھے، خصوصاً ہم جہاں تھے خاص بہار شریف میں، کیونکہ میرے جد امجد فاتح بہار تھے. تو وہاں اور جس گاؤں میں تھے وہاں کچھ 100 گھر اگر غیروں کے تھے تو ایک گھر مسلمانوں کا تھا. ٹھیک. تو اس مشکل میں کرفیو رات کے اندھیرے میں میرے ماں باپ، میری والدہ ساتھ تھی، والد تو دہلی سروس میں تھے. تو جس طرح وہ لے کے نکلے ہیں تو اگر مجھے وہ کسی کچرے میں ڈال دیتے تو زندگی میرا حق نہیں تھی. مجھے زندگی میرے ماں باپ کے سبب ملی. ساری گفتگو میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ میں ہر فعل کا فاعل حقیقی تو اللہ کو ہی مانتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں حضور کے لیے کہوں اور بزرگوں کے لیے کہوں، ماں باپ سے ملا ہے، بزرگوں سے ملا ہے، دینے والا اللہ ہی سمجھیے گا. بے شک. ہاں کوئی سننے والا وسیلہ بنتا ہے. وسیلہ، سبب. دنیا میں جو کچھ ہے وہ سبب ہے یا مسبب ہے. ٹھیک. والدین کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ اور جی ہاں. ایک تو یہ بتائیے گا کس کے ساتھ زیادہ تھی، والد کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ؟ آپ کس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل؟ میں والدہ کو مقدم کرتا تھا اور والد کو معظم رکھتا تھا. واہ واہ. تو اور میرے آئیڈیل بھی میرے والد ہیں. وہ بہت کم پڑھے لکھے تھے لیکن میرے لیے بہت بڑے دانشور تھے. وہ ایک غریب آدمی تھے لیکن میرے لیے سب سے بڑے سرمایہ دار تھے، جنہوں نے اپنی محنت کا سرمایہ میری طبیعت کے لگایا. کیا چاہتے تھے کہ آپ کیا بنے؟ وہ ایک اچھا آدمی چاہتے تھے اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے وہ جو کچھ خود بننا چاہتے ہیں اور اس سے آگے بات بڑھانا چاہتے ہوں وہ مجھ میں دیکھنا چاہتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے، والد یہ چاہتے ہیں کہ جو میں نہیں کر سکا یا جن محرومیوں کا مجھے سامنا کرنا پڑا میرے بچوں کو نہ کرنا پڑے. کوئی پرٹیکولر کیریئر چاہتے تھے؟ وہ خود تو یہی چاہتے تھے کہ میں دین کی طرف ہوں اور اس راستے پہ آگے بڑھوں، لیکن شروع کی زندگی ایک تو میں ان بچوں میں ہوں جو دیر سے بولا ہوں.
اچھا مجھے میری والدہ بزرگوں کے پاس لے جاتی تھی دم کرانے کے یہ کب بولے گا. اچھا تو مجھے الحمدللہ میں بولا بھی بزرگوں کی دعا سے. واہ. اور یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اب تک بزرگوں کی دعا سے میرے پاس جو کچھ ہے وہ بزرگوں کی صحبت کا اثر ہے. باقاعدہ علم کتابی و نصابی اتنا نہیں ہے جتنا صحبت کا صدقہ ہے. اور یہ بات میں ناظرین اور سامعین کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اور جو بچے کسی پوچھتے ہیں جو بتاتے ہیں تو ان کو پہلے اس سوال کو سمجھنا چاہیے کہ سوال کیا ہے, وہ کیا پوچھنا چاہتا ہے. میں نے جو پہلا لفظ بولا اور جو میں نے پوچھا تھا وہ میرے محترم بزرگ نے بتایا, لیکن میں نے پوچھا کچھ, انہوں نے کچھ اور بتایا. کچھ دنوں تک میں جیسے مثلا میں نمائش میں جا رہا تھا تو میں نے وہاں تالاب میں روشنیاں دیکھی, روشنیوں کا عکس تالاب میں دیکھا, مجھے بہت اچھا لگا. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا پانی ہے. تو اس دن سے میں چراغوں کو پانی کہتا تھا. اور مجھے لوگ کہتے تھے یہ پانی نہیں ہے, یہ لائٹ ہے, چراغ. اور میرے ذہن میں ہوتا تھا کہ میں نے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے تو کسی نے پانی بتایا تھا. تو یہ جو گائیڈنس ہے, ہدایت, یہ ہدایت دینے والا اگر ہادی صحیح ہوگا تو ہدایت صحیح ملے گی. ٹھیک. تعلیم اپنی جگہ پر, اور لیکن تربیت کا جو کردار ہے زیادہ ہے, زیادہ اہم ہے. تعلیم سے زیادہ تربیت. تعلیم کیا فرق ہے اس وقت کے والدین کی تربیت اور یہ جو جنریشن ہے, اس میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ اصل میں آپ معاشرے کو بہت غور سے دیکھتے ہیں, اس پر نظر رکھتے ہیں. ایک تو آدمی جہاں سے دیکھتا ہے اسے اپنے حصے کا گوشہ نظر آتا ہے, محل نظر جو ہے. میں جہاں سے دیکھتا ہوں تو اب بھی والدین ذمہ دار ہیں, لیکن تعلیم کا دائرہ بہت بڑھ گیا ہے, تربیت ناپید ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ مصروفیت, مشغولیت والدین کی. اور وہ جو ایک جوائنٹ فیملی ہوتی تھی, ماں باپ کو وقت نہیں ہوتا تو دادا دادی نانا نانی گود میں لے کے کچھ قصے سناتے تھے. تو وہ جو ہم لوگ منتشر ہو گئے اور بے انتہا مصروفیات و مشغولیات, اسی 24 گھنٹے میں, گھنٹے تو کم نہیں ہوئے لیکن ہماری مصروفیات کچھ ایسی بڑھ گئی ہیں کہ وقت میں سے برکت بچوں کو نہیں دے سکتے, اٹھ گئی ہے. جی ہاں, نہ اشخاص بھی جو قریب تھے ان کی قربتیں بھی دور ہوئی ہیں, اور وقت کو جو ایک ڈیووٹ کرنا تھا ہم ڈیووٹ نہیں کر پائے. کہ کون سا زندگی کا وہ موقع تھا کہ جب آپ کے والد کی خواہش آپ کی زندگی کا مقصد بنا؟ میرے والد سے جب میں شہری زندگی میں تھا اور شہری تعلیم تھی اور میں نے بی کام کیا اور بینک بزنس میں نوکریاں, سروسز, غربت کی وجہ سے شروع سے, اور جو جد و جہد کی کہانی رہی, ٹھیک ہے, تو وہ اس نے تربیت میں بڑا اس کا حصہ ہے. تو میرے والد سے لوگ کہتے تھے کہ حمزہ کو تم کیوں نہیں کہتے کہ وہ اس طرف آئے, تو وہ کہتے دین کی طرف اور تبلیغ دین کی طرف اور جد و جہد, کیونکہ وہ پاکستان کا قیام جو تھا وہ ظاہر ہے ایک اسلامی نظریے کے طور وہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں آئے تھے. اور یہاں آتے ہی جہاں ہم ٹھہرے تھے وہ تو بنگلوں کی بستی تھی, اور جو عزیز وہاں رہ گئے لیکن قائد اعظم نے اعلان کیا کہ یہ متروک املاک میں حکومت کی, تو وہاں سے چھوڑ کر ٹینٹ میں آ گئے, پھر فٹ پاتھ سے زیرو سے زندگی شروع کی. تو یہ سارے جذبے ان کے اندر تھے, وہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا اسلام اور پاکستانی خدمت کرے. ٹھیک ہے. جب ان سے کوئی کہتا تھا کہ تم اپنے بچے سے کہتے کیوں نہیں کہ اس طرف ہی آ جائیں, تو وہ کہتے تھے کھوٹا اگر مضبوط ہے تو جانور آ کے بیٹھے گا. واہ. تو مجھے اپنے اوپر بڑا بھروسہ ہے, اور حقیقت یہ ہوئی کہ پھر میں الحمدللہ, لیکن میں اس کو بھی کوئی چینج یا وہ نہیں کہتا ہوں, کوئی انقلاب نہیں, بتدریج سفر ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ آم کا پھل ہے, مطلب وہ ایک مقصد تھا ذہن میں. جی ہاں, اصل میں وہ میں آم کی مثال دے رہا تھا کہ جب وہ کیری ہے تو اس کا رنگ اور ہے, اس کا اثر اور ہے, پک جائے تو تاثیر اور ہے, رنگ ہے. اور یہ سب کچھ صحبت سے ملتا ہے, جیسی صحبت ملتی جائے اس میں پھر میں فاعل حقیقی تو اللہ کو ہی جانتا ہوں کہ تقدیر پوری ہوئی, تدبیر آدھی رہ گئی, وقت پورا ہو گیا, تقدیر آدھی رہ گئی. تو ایسا ہوتا ہے کہ مجھے خود اندازہ نہیں کہ میں کس طرح یہ ہوا, لیکن والدین کی ایک نصیحت کہ بیٹا ہمیشہ اللہ والوں کی صحبت میں رہنا, بزرگوں کی صحبت میں رہنا. تو مجھے یہ بچپن سے یہ تو خواہش ہوتی تھی کہ کوئی اللہ والے, کوئی بزرگ ملے تو ان کی صحبت میں جاؤں. تو وہاں مجھے یہ میں ایک بات پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ کوشش کرنا چاہیے کسی ولی روشن ضمیر کی صحبت میں آپ جائیں. ٹھیک. اچھا, یہ کب ہوا کہ آپ زندگی کے وہ کون سے لمحات تھے کہ جب باقاعدہ اس طرف آ گئے؟ کیونکہ آپ تو بزنس کی طرف, آپ نے جس طرح فرمایا بزنس کی طرف تھے, اور ملازمت پہ بزنس ذہن میں تھا کہ ایسا میرے والد کی بھی خواہش ہے اور یہ میری زندگی کا مقصد بھی کچھ چل رہا تھا. لیکن کبھی جو معاشی حالات کا مقدور ہونا ہے وہ وقت میں برکت دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب اس وقت میں برکت مجھے نصیب ہوئی تو پھر میں نے کچھ کتابیں پڑھنا شروع کی. ٹھیک. تو پھر قرآن شریف کا ترجمہ, مجھے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. ٹھیک ہے. تو اس سے بہت فیض حاصل ہوا. ٹھیک.
پھر داتا صاحب کی کشف المعجوب اور مکتوبات صدی، مقالات کاظمی، ان کتابوں نے جنہوں نے مجھے اندر سے بدلا، ٹھیک ہے، اس میں وہ کتابیں ہیں جنہوں نے عقل کے اندھیرے دور کیے. ٹھیک. صحبت کا کتنا فیض ہوتا ہے؟ صحبت کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ حضرت میں تو اچھی یا بری؟ خیر و شر میں ٹی وی پہ سنتا رہتا ہوں، بعض دانشور کہتے ہیں کہ خیر و شر ہمارے اندر خود ہے اور ہم خیر و شر کی تمیز رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں نفس کو صرف عادت پکڑنے والی چیز بنایا گیا ہے. الخیر و عادت و شر و عادت و نفس مستعاد. خیر ایک عادت ہے، شر ایک عادت ہے، اور نفس جو ہے وہ جان عادت پکڑنے والی ایک چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے جو جبلت و فطرت میں جو کچھ گائیڈنس رکھی ہے وہ تو جانوروں میں بھی رکھی ہے، لیکن جانور جو ہے وہ زیادہ ہم سے گائیڈڈ ہیں. مثلا یہ کہ ایک بکری کا بچہ جو ہے وہ گوشت نہیں کھائے گا، وہ دودھ پیے گا. بلی کا بچہ جو ہے وہ گھاس نہیں کھائے گا. لیکن انسان بچپن میں وہ پھول ہو تو وہ منہ میں رکھ لیتا ہے، پتھر ہو تو منہ میں رکھ لیتا ہے. یہ فطرت بتاتی ہے کہ اسے زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہے، صحبت کی ضرورت زیادہ ہو. ہم خود کام نہیں کر سکیں. تو اگر صحبت خیر کی نصیب ہو تو اس میں خیر کی عادتیں ہوتی ہیں. پھر یہ ضرور ہے کہ وہ میں ہر بار ایکشن ریئیکشن کو ریئیکشن پیدا ہوتا ہے. کچھ معلومات آپ سے حاصل ہوئی، کوئی ان سے حاصل ہوئی، تو پھر اس کے تقابل کا اللہ تعالیٰ کسی کو ایک جوہر عطا فرماتا ہے کہ اس میں تقابل بھی کر سکتا ہے اور حق و باطل کی تمیز کر سکتا ہے اور کسی کو بولنے کی صلاحیت دے دیتا ہے. تو میں ہی بولنے والا بہاریہ اور تربیہ محفلوں میں ہوتا اور وہاں اناؤنس کرتا. پھر یہ محفل نعت مل گئی، بزرگوں کی محفلیں مل گئی. جیسے کمرشل کمپنی کمرشل ویلیوز رکھتی ہے، اسی طرح جو روحانی صحبتیں ہیں، اور اس میں تو میں مکان والے بزرگوں کو بھی مانتا ہوں اور مزار والوں کو بھی مانتا ہوں. میری زندگی میں جو بہت اہم واقعات ہوئے ہیں، میں بچپن میں بہت پرائمری کلاسز میں جہاں جہانگیر روڈ اسکول میں پڑھتا تھا، بارش ہوئی، وہ ندی بھر گئی، تین ٹی کی ندی دیکھنے لوگ گئے، میں بچوں کو چلا گیا اور میں اس پانی کو دیکھنے میں گم ہو گیا. تو کچھ دیر بعد شام ہو گئی اور سب لوگ چلے گئے، میں وہیں بیٹھا تھا، واپس آیا تو راستہ بھول گیا. تو تینٹی میں جو مزار ہے اس زمانے میں اتنا آباد ظاہر نہیں تھا، تو میں اس مزار شریف پہ گیا اور رونے لگا بیٹھ کے، اور کوئی نہیں تھا میرے سوا، اور میں راستہ کھو گیا تھا اور شام ہوتی جا رہی تھی، بارش کی شام. آپ یقین مانیں ایک بزرگ تشریف لائے، وہ چند چہرے ہیں جو مجھے اچھی طرح یاد ہیں. وہ تشریف لائے، میں نہیں کہتا صاحب مزار ہے، میں نہیں کہتا خواجہ علیہ السلام میں اس علاقے کے ڈیوٹی کے بزرگ ہوں گے، لیکن میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ انہوں نے مجھے اٹھایا، مجھ سے پوچھا نہیں کہ کیوں رو رہے ہو. میرا بازو تھاما اور کوارٹرز میں سے لے کر ایک ایسی گلی کے سامنے کھڑا کیا اور اشارہ کیا، چلے جانے کا اشارہ کیا. میں نے کچھ پوچھا نہیں اور اس گلی اور اس روڈ پہ چھوڑا کہ وہ گلی سیدھی جہانگیر روڈ، مارٹن کوارٹرز، عامل کالونی، خداداد کالونی سے ہوتے ہوئے جیکب لائنز کے میرے گھر کے سامنے ختم ہوئی. اللہ اکبر. تو اس وقت عمر کتنی تھی آپ؟ میں 7 4 11 سال، 10 کیونکہ 6 سال کی عمر میں ہم میں داخل ہوا تھا اور یہ چوتھی کلاس 10 11 سال. تو اس یہ جو میں نے جو داڑھی رکھی ہے، میں سید عثمان غنی لاشابہ کے یہاں جانا چاہتا تھا لیکن جاتا نہیں تھا کیونکہ وہ جو گیت سنتا تھا زیادہ بہاریہ، تو میری بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو قاسم بابا کے زیر سائے میں رہتا تھا، ٹھٹے میں جن کا مزار ہے، ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا. اور وہ بھی ایک بات ہے، وہ قبلہ رخ چہرہ ہوتا تھا ان کا، دروازے سے کوئی آتا تو وہیں سے کہتے تھے جاؤ اللہ رحم کرے گا. تو ان سے میری بڑی کئی دفعہ بحث سے ہوئی، میں بے خبر تھا. میں نے کہا بابا آپ ایک ہی بات کہتے تھے، جو آتا ہے آپ سے ایک بات کہتے ہیں جاؤ اللہ رحم کرے گا. تو کہنے لگے کہ رحمت سے بڑی بھی کوئی چیز ہے. میں نے گھٹنے چومے، میں نے کہا رحمت سے بڑی کوئی چیز. پھر ایک دفعہ گیا، یہ کتابیں پڑھتا تھا، گفتگو کرتا تھا. تو یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ صحبت اور اللہ کے ولی، اور ایسے ولی کے پاس جائیے، روشن ضمیر کے پاس. کیوں کہ وہ آپ سے واقف ہو کر آپ کی اصلاح کر سکے. یہ نہیں کہ میں آپ کی تعریف کروں اور آپ میری تعریف کریں. ایک تو یہ مسئلہ، میں یہ جو پہلی بات کی طرف، یہ بہت میں سمجھتا ہوں بہت اہم گوشہ ہے اس پروگرام کا. یہ بہت اہم گوشہ ہے اور اس کو سوال کو بھی میں بہت اہم سمجھتا ہوں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہے نہیں، کچھ بھی نہیں. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا نہیں چاہتا. جو مانتے ہیں وہ کہاں جائیں؟ اہم مسئلہ تو یہ ہو گیا اب جو ہر طرف کم و بیش جو لٹیرے آ گئے اور انگوٹھیوں والے اور جبوں والے، اور کہاں جائے وہ بندہ اگر آپ کی بات سن کر یا لوگوں کی بات سن کر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے ان سے بہت کچھ فیض مل سکتا ہے اور یہ صحبت کا بڑا فیض ہے، تو وہ جائے کہاں، کیسے تلاش کرے؟ وہ جن لوگوں سے یہ بات سنے کہ اللہ کے ولیوں سے
ان پیروں سے ملتا ہے وہ اس سے پہلے یہ سنتے ہیں کہ وہ شریعت کا تابع ہونا ان کو ضروری ہے. شریعت کا تابع ہو. اتباع یہ جو کسوٹی ہے وہ تو اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. ٹھیک. ہدایت اللہ کی طرف سے ہے اور وہ جو ہدایت جس صورت میں ملتی ہے وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو حضور کی سنت کی اتباع نہیں ملی اس کو خود اللہ کی ہدایت ابھی نہیں ملی. تو ہمیں وہ کیا پہلا پیمانہ تو یہ ہے کہ وہ دیکھے اتباع رسول اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس پاس جب جائے تو وہ یہ نہیں کہ آپ کی تعریف کرے. جیسے قاسم بابا کی بات کر رہا تھا, میں ایک دفعہ گیا اور میں نے سوچا بس سے بات چیت کروں گا, تو وہ کہنے لگے جاؤ اللہ رحم کرے. میں نے بابا آپ دیکھتے نہیں کون آیا ہے. تو یہ جملہ میری والدہ کہتی تمہاری زندگی بدلنے میں ایک بہت اہم رول رکھتا ہے. انہوں نے مجھے بغیر دیکھے ہوئے کہا جاؤ علم ہے اور عمل نہیں ہے. تو یہ مجھے ایسا تیر لگا کہ میں باتیں کرتا ہوں اور عمل نہیں کرتا. لاش عباس حاضر ہوا, وہاں جو میں نے رنگ دیکھا دھمال اور نقارے وہ تو میری